دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک بیوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں یہ نون لیگ والے جو ہیں وہ نواز شریف کی آمد کی گویا زور و شور سے تیاریاں کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے یعنی آنے کے بعد کیا مناظر ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو لیگل اسپیکٹ ہے، کیونکہ بہت سارے لیگل چیلنجز ہیں میاں صاحب کو جو فیسڈ ہیں، اور ان سے نبرد آزما ہونا ظاہر ہے پیورلی ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ جہاں تک عوامی جوش و جذبے کی بات ہے یا اپنے ورکرز کو گویا پمپ اپ کرنا یا ایکٹیویٹ کرنا، انہیں پرجوش بنانا، ظاہر ہے یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے، لیکن وہ جو قانونی گتھیاں ہیں انہیں سلجھانا ضروری ہے اگر نون لیگ جو ہے وہ میاں صاحب کو بطور پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اب یہ تو بات کم و بیش طے ہو چکی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور موسٹ پروبیبلی وہ جون کے معذرت چاہتا ہوں جنوری 2024 کے آخر میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہوں گے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، مثلا ایک یہ بھی ہے کہ مارچ میں سینٹ بھی انکمپلیٹ ہو جائے گی اگر الیکشن نہیں ہوتے فروری تک، تو ظاہر ہے سارا معاملہ بریک ڈاؤن بہرحال کرنا کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے، تو اس لیے الیکشن ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ان کا دے ہیو نو لیگس ٹو اسٹینڈ اپان، وہ تو ویسے ہی ایک ابیریشن ہے، ایک کجی ہے ہمارے آئینی نظام میں۔ تو بہرحال میاں صاحب اپارٹ فرام پولیٹیکل یعنی جو اسپیکٹ ہے کہ لیگل اسپیکٹ پر کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب کو پاناما پیپرز میں جو مودودیوں کا گروہ ہے ان کی پٹیشن انیشیلی کہ پاناما پیپرز میں لوگوں کے بڑے نام آ گئے ہیں جی، تو ان کا حساب کتاب ظاہر ہے اس کے پیچھے ساری اسٹیبلشمنٹ ججز خود اور بجوا اور فیاض امید اور یہ ساری لوگوں کی کرامات تھیں، تو بہرحال پاناما پیپرز کا نام لے کر وہاں گئے، جس میں کم و بیش 450-500 کے قریب لوگوں کا نام تھا، اور میاں صاحب کا اتفاق یہ ہے کہ نام بھی نہیں تھا، تو بہرحال نام پاناما پیپرز رکھا گیا جن میں ان کا نام نہیں تھا، پھر نام کہیں سے ساتھ گلو کے ساتھ لگایا گیا، تو پاناما پیپرز میں وہ جو جوڈیشل ٹھگس تھے انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ 5 یا 6 سپر بیوروکریٹس گویا 6 ہیرے تلاش کیے، اور ان ہیروں نے پھر کئی صندوق اکٹھے کیے فوٹو کاپیوں کے، جن میں سے کچھ برآمد نہ ہوا، تو پھر انہیں سوچ آئی کہ اب کیا کیا جائے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا تم دبئی رہے ہو یو اے ای میں رہے ہو، ظاہر ہے پاکستان سے جب جلا وطن تھے مشرف کے دور میں تو کہیں تو رہنا تھا اس قرآن پر، اب چاند پر تو نہیں جا سکتے، تو بہرحال وہ دبئی میں تھے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں رہے ہیں، تو وہاں رہنے کی ریکوائرمنٹ کے طور پر انہوں نے جو مینج کیا تھا کہ کمپنی رجسٹر ان کے بیٹے نے کروائی، اس میں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر بنے، انہیں تنخواہ ملنی تھی، ظاہر ہے یہ خاندانی باپ بیٹے کا معاملہ تھا، نہ کسی نے تنخواہ دینی تھی نہ کسی نے لینی تھی، تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے جو ضمیر فروش ججز جوڈیشل جوکرز تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب ویسے ان سے پوچھیں نا کہ تمہارے بیٹے نے یہ کہاں سے لی ہے جی، وہ کروڑوں کی دہاڑیاں ایون بعد میں بھی یہ جو الیکشن نہیں ہونے تھے ان کی لگاتے رہے ٹکٹ بیچ کر بھی، بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں سے تنخواہ لینی تھی، جو نہیں لی تو اس کا مطلب وہ ریسیویبل ہے، ایسٹ ہے، آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا، تو بہرحال وہ لطیفہ نما کیس بنایا، تو اس میں ان کو کہا کہ دیکھیں آپ نے جھوٹ بولا ہے، لہذا آپ 62 جو آرٹیکل ہے ان کا اس کے مطابق آنیسٹ نہیں رہے، صادق و امین نہیں رہے، لہذا ڈسکوالیفائڈ فار ایور۔ اب ساتھ ہی انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی اور بھی اب صرف ڈسکوالیفیکیشن تو کام نہیں دے گی، کیونکہ اگر میدان میں وہ رہیں گے تو پھر ان کے جو منصوبے ہیں ان
پاکستان دشمنوں کہ وہ جو 5 ججز یا 6 ججز اور پلس وہ سپر اور وہ جو پیچھے ہینڈلرز تھے، ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ وہ بہرحال عوام کو پرجوش کر سکتے ہیں اور نون لیگ پھر بھی الیکشن جیت سکتی ہے. تو ثاقب نثار نے انشور کیا اور مانیٹر جج جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اعجاز الحسن، وہ سارے انہوں نے پھر یہ فرمایا کہ 3 کیسز جو ہیں بیونڈ نون سورس آف انکم اثاثوں سے مطابقت نہیں رکھتے، آپ کے انکم کے ذرائع سے مطابقت نہیں رکھتے آپ کے ساتھ، وہ بنائے گئے. ویسے یہ ایک ہی کیس ہوتا ہے، اگر آپ کے نون سورس آف انکم سے آپ کے ایسٹس اوپر ہیں تو ایک ہی کیس ہے. اس کو مزید کیسوں میں تقسیم کرنا اس بیس پر ایسے ہی ہے جیسے کسی کے ذمے لگی ہو کار تو ہینڈل کا کیس علیحدہ بنایا جائے، سیٹ کا علیحدہ بنایا جائے، ٹائر کا علیحدہ بنایا جائے، رم کا علیحدہ بنایا جائے، ہاں جی، بونٹ کا علیحدہ وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ان کی جو منصفی کرشمہ ساز تھی اس نے 3 کیسز کا حکم دیا کہ 3 کیسز جنریٹ کیے جائیں، اور وہ 3 کیسز تھے ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ کیس اور فلیگ شپ ریفرنس. ایون فیلڈ تفصیلات آپ کو پتہ ہے، جسٹ ٹو ریکیپ. تو ایون فیلڈ میں جج بشیر نے انہیں 10 سال سزا دی اور مریم نواز کو 7 سال اور صفدر کو جونگے میں دے دی 1 سال. تو اس کے علاوہ پھر ارشد ملک نے العزیزیہ ریفرنس میں انہیں 7 سال قید دی اور 7 بلینز یعنی بلینز ٹو دا ٹیون آف بلینز جرمانہ بھی ہے اور ریگورس امپریزنمنٹ ہے کہ یعنی بامشقت قید. تو بہرحال عزیزیہ میں 7 سال ارشد ملک اور اس کے ساتھ ظاہر جرمانہ وغیرہ اور 10 سال ڈسکوالیفیکیشن، یعنی وہ جو مرے کو مارے شاہ مدار ڈسکوالیفیکیشن پر ڈسکوالیفیکیشن، تاکہ یقینی کام بنایا جا سکے کہ دشمنان پاکستان جو ہیں وہ بہرحال کھل کھیل سکے اور مرزا یار جو ہے وہ اپنے کرتب دکھائے جس نے بالآخر دکھائے. تو بالآخر جب الیکشن کا مرحلہ طے ہو گیا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے وہ جو کیس تھا ایون فیلڈ کا، اس کی جو سینٹنس تھی اس کو سسپینڈ وہ کر دی گئی اپیل پر، اپیل کے ٹل دا ڈیسیژن آف دی اپیل. اور جو الٹیمیٹلی مریم نواز اس سے نکل بھی گئیں، بری ہو گئیں. اور پھر وہ جو العزیزیہ تھا اس میں وہ قید تھے، تو پھر میڈیکل گراؤنڈس پر ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی گورنمنٹ ان کورٹ انہوں نے میڈیکل چیک اپ وغیرہ کرایا. الٹیمیٹلی انہیں بیرون ملک جانے کی 8 ویکس کی اجازت دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 ویک کی گویا انہیں ضمانت دی، اور جو لاہور ہائی کورٹ تھا وہ ایک رمضان چودھری شوگر مل شاید کیس تھا، اس میں انہیں ضمانت دی گئی، تو بیرون ملک جانے کی اجازت بھی دی گئی. تو بہرحال الٹیمیٹلی وہ چلے گئے. ظاہر ہے یہ بات کم و بیش طے تھی کہ ایون دو کہ وہ گورنمنٹ کی سیٹسفیکشن کی حد تک میڈیکل گراؤنڈس تھیں، اور ڈاکٹرز نے بارہا ان کے میڈیکل بورڈز نے، حکومت کے میڈیکل بورڈ نے، ایون اس میں شوکت قادیانی کے نام کا جو ہسپتال ہے اس کے ڈاکٹرز بھی تھے، تو وہ بالآخر بیرون ملک روانہ ہوئے. اب واپسی پر انہیں کیا چیلنجز درپیش ہوں گے؟ اصل جو کویسچن ہے واپسی پر، ایک تو ظاہر ہے وہ سسپینڈڈ سینٹنس والا کیس ہے جو ایون فیلڈ ہے، ظاہر ہے اس میں تو گرفتاری نہیں ہوگی، وہ سسپینڈڈ ہے، اس میں جو سزا ہے. دوسرا ہے العزیزیہ کا جس میں 8 ویکس کا تھا، اور جس کی ان کی طرف سے انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ جب تک ڈاکٹرز نہ کہیں تو وہ نہیں آئیں گے. تو اس میں ظاہر 8 ویکس گزر گیا ہے، پھر پروسیڈنگز ہوئیں، الٹیمیٹلی انہیں گویا اس کیس میں بھی اور بھی بعض کیسز میں جو ان کے خلاف پینڈنگ تھے انہیں پروکلیمڈ افینڈر قرار دیا گیا، یعنی اشتہاری ملزم یا جو بھی آپ کہہ لیں قرار دیا گیا. تو پھر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ بھی کیس تھا کہ وہ جب آئیں گے پھر دیکھا جائے گا، یعنی گویا اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ وہ جب آئیں گے تو پھر وہ معاملات جو ہیں وہ ری ہیئر ہوں گے. ظاہر ہے ادروائز بھی ری ہیئر ہی ہونے جب پروکلیم. اب لیگل جو چیلنج ہوگا واپسی پر
وہ العزیزیہ میں اور باقی کیسز میں جو پروکلیمڈ افینڈرز ہیں ان کے حوالے سے ہوگا. العزیزیہ میں تو وہ کہہ سکتے ہیں جی ہمیں ڈاکٹر نے نہیں کہا. جب تک ڈاکٹر نہ کہے تو ظاہر ہے اس کی ایک انٹرپریشن یہ تھی اور یہ وائبل ہوگی. بہرحال وہ اس میں یہ پلی لیں گے اور ظاہر ہے سرنڈر کریں گے کورٹ پر. جب سرنڈر کر دیں گے تو وہ پروکلیمڈ افینڈرشپ اس میں بھی ختم ہو جائے گی اور باقی کیسز میں بھی ختم ہو جائے گی. پھر پوسٹ یعنی یہ اس صورت میں جب پروٹیکٹیو بیل کسی کیس میں نہ ہو تو وہ پوسٹ اریسٹ یعنی پہلے اریسٹ ہوں گے, وہ بے شک ویری نیکسٹ ڈے ہی عدالت میں چلے جائیں اور ضمانت لے لیں. اب ظاہر ہے وہ نہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح ان کے خلاف کوئی یکسو ہے, نہ اب چیف جسٹس آف پاکستان یکسو ہے. ہاں انڈیویجول ججز ظاہر ہے اعجاز الحسن یا اس ٹائپ کے لوگ جو گویا دھبا ہیں عدالت پر تو وہ تو یقیناً ہوں گے اور بعض ہائی کورٹس میں بھی ہیں, لیکن وہ جو سرغنہ تھا وہ ظاہر ہے اب نہیں ہے بندحال کی صورت میں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ پوسٹ اریسٹ بیل ان کی ہو جائے اور وہ سزا العزیزیہ میں بھی سسپینڈ ہو جائے, اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اگرچہ کوالیفائڈ نہیں ہوں گے ٹو کنٹیسٹ الیکشنز لیکن وہ کیمپین چلا سکیں گے, لیڈ کر سکیں گے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹیو بیل کروا لیں ان سب کیسز میں, اور پروٹیکٹیو بیل کا فائدہ یہ ہوگا کہ فوراً آمد پر ظاہر انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا. جس طرح آپ نے سنا کہ وہ سرفراز بگٹی وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور نون لیگ والوں نے آگے سے خاصا اس پر لے دے کی, اور جو وزیر اطلاعات ہے کیئر ٹیکر اس نے یہ کہا کہ وہ کوئی دیواریں پھلانگ کر نہیں گئے تھے, خود حکومت نے اور عدالت نے اجازت دی تھی. یہ بھی بات صحیح ہے. تو پروٹیکٹیو بیل کا یہ فائدہ ہوگا کہ انہیں اریسٹ نہیں ہونا پڑے گا. پہلے پروٹیکٹیو بیل ہوگی, جب پروٹیکٹیو بیل میں نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی اس کی ایکسپائری کے آخری دن تو وہ جا کے سرنڈر کر دیں گے اور پھر گویا عدالت کے رحم و کرم پر, اور ظاہر ہے پھر معاملات جو ہے وہ ان کے حق میں چلنے شروع ہو جائیں گے. یعنی دونوں آپشن ہیں. الٹیمیٹ یہی ہے کہ فوری وہ سزا سسپینڈ کروانا چاہیں گے اور باقی کیسز میں ضمانت کروانا چاہیں گے, اور پھر ظاہر ہے اب جہاں تک الیکشن لڑنے کی بات ہے وہ جو 62(1)(f) کی ڈسکوالیفیکیشن تھی اس میں تو انہوں نے حکومت نے ایک قانون پاس کیا جو الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ کی کہ ایسے کوئی سزائیں, ایسے کوئی کیسز جس میں کنوکشن ہو اور جس میں کوئی اسپیسیفائی نہیں نمبر آف ایئرس کیے گئے ڈسکوالیفیکیشن کی, تو اس صورت میں وہ 5 سال سمجھی جائے گی. تو وہ تو سمجھ لیں جو 62(1)(f) کا معاملہ ہے وہ نواز شریف کی حد تک ختم ہو گیا. ڈسکوالیفیکیشن ہی تھی اس میں اور وہ اس قانون کے تحت ختم ہوگی. اگرچہ اس کو بھی چیلنج یعنی کورٹ میں کیا جا سکتا ہے اور موسٹ پروبیبلی شاید آلریڈی ہو بھی, اب میرے ذہن میں یہ نہیں ہے. اب دوسری ہے جو باقی کیسز میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ایون فیلڈ میں اور جو العزیزیہ ہے اس میں ظاہر 10 سال کی ہے. تو ویسے تو وہ گویا ایک سینس میں وہ قانون کے خلاف بنائی جا سکتی ہے کہ میکسیمم جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ 5 سال کی رکھی گئی ہے اور بہت سیریس کیسز میں بھی, لیکن اس میں عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے 10 سال رکھی تھی. تو بہرحال جب سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہوگی اور پھر اپیل کو ظاہر پرسو کیا جائے گا تو یہ بھی موسٹ پروبیبلی الیکشن سے یعنی جب اس کی نامینیشن پیپرز کے فائل کرنے کے دن ہوں گے اس سے پہلے یہ بھی بری یا ایکویٹل ہو سکتا ہے معاملہ. سپوز اگر نہ ہو تو پھر سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر ممکنہ طور پر شہباز شریف ہی کینڈیڈیٹ بنائے جائیں گے, اور جب ظاہر ہے اس دوران بالفرض وہ الیکشن اگر جیت جاتے ہیں یا کولیشن بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر وہ سٹریٹ میجورٹی نہیں لیتے تو اس میں ایک تو وہ قانون سازی کر سکتے ہیں اور پھر ظاہر ہے مزید ٹائم مل چکا ہوگا تو وہ اس میں وہ کیس جو ہے اس میں ایکویٹل تک یعنی اس کی الٹیمیٹ فائنل جو ڈیسیژن ہے اس میں وہ آ سکتا ہے, اور وہ ایکویٹل کی صورت میں پھر کسی ضمنی الیکشن میں وہ کنٹیسٹ کر کے قومی اسمبلی کے ممبر اور پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں. یہ ظاہر ہے اس صورت میں جب حالات سارے گویا
ان کی مرضی کے مطابق یا ان کے حق میں ہو جائیں. اب حالات ان کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں ان کا جو دشمن اول تھا، جو نمبر 1 جو کینہ اور بغض سے گویا بنے ہوئے لوگ تھے، بجوا، فیاض اور بندیال اور ثاقب نثار، کھوسا، گلزار، وہ سارے تو قصہ پاری نہ ہوئے. ان میں سے کچھ زہرناک لوگ مثلا اعجاز الاحسن ٹائپ اور کچھ اور موجود ہیں. لیکن بہرحال چیف جسٹس جو ہے وہ کوئی کینہ نہیں رکھتا کسی کے خلاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی قانونی طور پر ان کے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پرائمری فوکس بہرحال کسی سیاسی جماعت کی ایز سچ بذاتی مخالفت نہیں ہے، اگرچہ ان کا اس وقت عمران خان یا عمران قذاب پر فوکس ہے. میں قذاب اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ یعنی کذب، دجل اور فریب اور مکر اور فراڈ پاکستان کی سیاست میں آج تک نہیں آیا. یہ کمال ہے ان کا، یہ ان کی ڈسٹنکشن ہے. تو کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے ان پر فرنٹل اٹیک کیا تھا، اور اگرچہ ان کے اندر کے لوگ اس کے ساتھ شامل تھے، یعنی کچھ جنرلز تھے اور ججز تو علی الاعلان تھے، بندیال وغیرہ، تو وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ججز کو اور وہ جو یونیفارم میں ہوتے ہوئے اپنے ہی ادارے پر حملہ آور ہونے کے لیے اسے گویا سہولت مہیا کر رہے تھے، ان کو بھی کٹہرے میں لایا جاتا. لیکن بہرحال چلو وہ جتنا ہے اتنا ہی، اسی پر اکتفا فی الحال کریں. الٹیمیٹلی انہیں بالآخر یعنی آنا ہی ہوگا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مشرف بھی بالآخر کنوکٹ بھی ہوا، اور ایون دو کہ وہ ٹرائیبونل تو ختم ہوا لیکن ٹیکنیکلی اس کی سزا آج بھی قائم ہے، اور وہ اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اگرچہ انفریکچوس ہو چکی ظاہر ہے وہ، لیکن بہرحال ایک غداری کا سرٹیفکیٹ تو ہے. اس پر آل مشرف کو یا ان کے ہمدردوں کو بہرحال ناز کرنا چاہیے کہ وہ پہلا جنرل ہے جس پر باقاعدہ جس طرح نیازی قذاب پر صادق و امین کا لیبل تھا، اس طرح مشرف پر گویا غداری کا لیبل ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب نون لیگ اس لیگل اسپیکٹس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے. اور جہاں تک پولیٹیکل شو کی بات ہے، ظاہر ہے وہ اپنی بھرپور کوشش کریں گے. اب ظاہر اس پروگرام میں تو اس پر بات نہیں ہو سکتی. ہاں، اس پروگرام کے بعد ایک نظم میں پیش کی جائے گی، وہ ضرور سنیے گا. میں انشاءاللہ وہ اپلوڈ کروں گا، اور اس سے آپ کو ثواب دارین حاصل ہوگا. میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، واقعی آپ کو ثواب ملے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.